است حسین بی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی حاضرین کو اور تمام ہی ناظرین کو صبح پاکستان کی خصوصی 9 محرم الحرام کی نشریات میں میں حافظ نجم الثاقب خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں رشنا ضمیر۔ خواتین و حضرات، یقینی طور پر جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صبح پاکستان کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کی چاہے نیوز کی چاہے ہوم کی نشریات دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، یہ ایک کوشش ہے، اور کیونکہ اسلامی تاریخ کی بات کریں یا دنیا کی تاریخ کی بات کریں تو ایک طرف صبر و استقامت کی ایسی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی، اور دوسری طرف ظلم و ستم کی بھی ایسی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایک کوشش کا سلسلہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، جس کو پورا کرنے میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ جس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بالکل بجا فرمایا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بے شک دین محمدی کی تکمیل جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے بغیر ادھوری تھی، کیونکہ وہ مثال قائم کرنا تھی نواسہ رسول اور تیسرے امام جو کہ جگر گوشہ بطول ہیں، جو کہ نواسہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ علی کے فرزند ہیں، جو کہ حسن کے بھائی ہیں، جو کہ زینب کے بھائی ہیں، اور خواتین و حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام تر خاندان کے ہمراہ کربلا میں جو پڑاؤ ڈالا، وہ ایسا پڑاؤ کہ آج بھی کربلا کی زمین جو ہے وہ التش التش کی صداؤں سے بلند ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، حق اور صداقت کی ہمیں اس طرح کی مثال نہ پہلے دیکھنے کو ملی اور نہ ہی آگے دیکھنے کو ملے گی۔ حق اور صداقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو صبر کی بھی ایسی کوئی مثال ہمیں نہ آج تک دنیا میں دیکھنے کو ملی اور نہ ہی آگے جو ہے وہ آنے کو ملے گی ہمیں۔ بے شک بہت سارے واقعات ہیں کربلا کے، بہت زیادہ رنج اور غم اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ کربلا کی زمین، اور پھر محرم الحرام۔ محرم الحرام میں شہادتوں کا سلسلہ، اور آج خصوصی طور پر 9 اور 10 محرم کا جو ایام ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اسی کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے واقعات، اور خاص طور پر 8 محرم تک کے جو واقعات، 8 محرم کا دن مولا عباس، غازی عباس ان کے نام سے منسوب، اور پھر آج 9 محرم کے واقعات جو کہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، اور ایک ایک واقعے پر اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور اسلام کی بقا کی سلامتی کے لیے جس طریقے سے جو سفر شروع ہوا 28 رجب کو، 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچا، اور آج تیسرا دن ہے کہ جب پانی موجود نہیں ہے اور خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں دودھ اور پانی سے بلکتے ہوئے بچوں کی التش التش کی۔ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت گلدستہ موجود ہے علماء کا، ان کی جانب بڑھیں گے، رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور محرم الحرام کے حوالے سے پورا دن
آج یہ ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھتے رہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر، جس کا آغاز صبح پاکستان سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں صبح پاکستان میں ویسے بھی شرکت کرتی ہیں، آج بھی ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے دائیں جانب میرے ساتھ جو علماء حضرات موجود ہیں ان کے تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مذہبی اسکالر جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم نعیمی صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کی ایک بڑی شخصیت مذہبی اسکالر جناب علامہ نعیم الحسن نقوی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ اور بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے بھی پروگرام میں آپ لوگ ان شخصیت کو دیکھتے رہتے ہیں، سینئر شخصیت مذہبی شخصیت جناب علامہ عارف حسین وحدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز علامہ صاحب آپ سے ہی کروں گا۔ یہ فرمائیے گا حضرت، سب سے پہلے تو 8 محرم الحرام تک کے جو ایام ہیں ذرا آپ ان پر اگر روشنی فرما دیں تو ذرا ربط قائم ہو جائے گا 9 محرم الحرام پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، انتہائی اہم ایام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پہ جو مشکل وقت آیا تھا، نواز رسول نے اپنے خاندان سمیت یہ عظیم قربانی دے کر اسلام کی بقا کے ضامن بن گئی یہ قربانی قیامت تک کے لیے۔ اور جو آپ نے مرحوم چشتی اجمیری کے وہ اشعار پڑھے ہیں ان میں آخری جو جملہ ہے حقا کہ بنا لا الہ اصل حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مسلمان امام حسین نواز رسول کو سرمایہ دین سمجھتے ہیں اور اسلام کی بقا کا ضامن سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے انداز میں محرم کے ایام آ جاتے ہیں، پہلی محرم سے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، تمام مسلمان جتنے مسالک ہیں وہ سب اپنے اپنے انداز میں نواز رسول کی یاد مناتے ہیں، ان کا جو مشن تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس پہ وہ پروگرام کرتے ہیں۔ ہر کسی کے پروگراموں کا سٹائل انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ پہلی محرم سے جیسے آپ نے کہا ہے کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنے اس مختصر قافلے کے ساتھ کربلا میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، اور وہاں جس وقت پہنچے تو ظاہر ہے ایک ایسا صحرا تھا جہاں ایک محسوس ہوتا تھا کہ خوف کی فضا ہے اور کوئی آبادی نہیں ہے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ وہاں ساتھی پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہو گئی کہ یہ کہاں ہم آ گئے، کہ صحرا میں آ گئے، تو امام نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنے قافلے کو روکنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان شہید ہونے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے یار و انصار شہید ہونے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے عظیم قربانی دینی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کے احیاء کا بہت بڑا پیغام پوری دنیا میں پھیلنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگل میں منگل بنایا امام حسین نے، اور اپنا خون دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں تھا شاید کشتی جناب نوح کی طرح ہوگی جو پانی میں چلے گی، لیکن حسین نے ثابت کیا ہے کہ میری یہ جو نجات کی کشتی ہے یہ کربلا کے ریگستان میں چلے گی، یہ اہل بیت کے فرزندان اور ان کے یار و انصار جو ہیں ان کے مقدس خون میں یہ کشتی چلے گی۔ ایسی کشتی چلی جو اسلام کی بقا کی ضامن بن گئی۔ جو یزید اسلام کی جڑیں کھوکھلا کر رہا تھا، جو اسلام کے ساتھ مذاقیں اڑا رہا تھا، جو دین مصطفیٰ کو نابود کرنا چاہتا تھا، جناب امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، تو میرے ہاتھ پہ جب حسین بیعت کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ پاک مصطفیٰ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ وہ بیعت لینا چاہتا، لیکن حسین نے جو اپنا تعارف کرایا اس سارے سفر میں، جو تعارف کراتے رہے وہ یہ فرماتے رہے کہ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اور جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو اسے جانتے ہو کون ہے؟ فرماتے ہیں انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، مجھ سے بیعت مانگتے رہے ہو۔ اس کے لیے یزید کے لیے جو علی الاعلان شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، جو علی الاعلان شراب پیتا ہے، فسق و فجور بجا لاتا ہے، مقدس ترین ہستیوں اور صحابہ کرام کا قاتل ہے، اس کے لیے بیعت مانگتے ہیں۔ اور ایک نعرہ مدینہ سے نکلتے ہوئے لگایا، پہلی محرم سے ہر جگہ جہاں خطبہ دیا وہاں فرمایا، عاشورہ تک آخری لحظے تک امام حسین یہ کہتے رہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شریف النفس، میں کہتا ہوں جس نے رسول کی زبان چوس چوس کے پرورش حاصل کی، جس کی رگوں میں علی کا مقدس خون دوڑتا ہے، جس نے جناب زہرا کی گود میں پرورش پائی اور ان کا دودھ ان کے دودھ کے ساتھ پروان چڑھا حسین،
اس سے توقع یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھ جیسا قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعض دوست جو ہیں وہ کوفہ سے اور اطراف سے آتے رہے، ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے، لشکر اشقیاء میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ 7 محرم کو انہوں نے دیکھا آگے یہ تو کنٹرول نہیں ہوتے، نہ یہ بیعت کرتے ہیں نہ یزید کی اطاعت پہ راضی ہیں۔ انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا کہ ہم حسین کے خیام کے لیے پانی بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرات پہ پہرے بٹھا دیے، اور آج تیسرا دن ہے میدان کربلا میں یہ گرمی جیسے آج کل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گرمی میں پانی کا بند ہونا، معصوم بچے بلک رہے ہیں، بہت مشکل، اور میں سمجھتا ہوں وہ پیاس جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ الاتش کی صدائیں آگ کی بلند ہے، اس کا بہت بڑا پیغام میں دنیا چاہوں گا انسانیت اسی کو سے آگے جو ہے وہ علامہ نعیم صاحب لے کر بڑھیں گے، لیکن ایک بریک جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین، سرداد عداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان کی 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ نعیم الحسن نقوی صاحب، حضرت جس طریقے سے علامہ صاحب نے ذکر کیا اور واقعات کا، اور 3 دن ہو گئے ہیں پانی بند ہے، ایک تو اسی واقعے کو آگے لے کر بڑھیں، اور دوسرا یہ سوال بھی ساتھ شامل کر لیں کہ شہادتوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیونکہ 8 محرم الحرام بھی گزرا اور مولا عباس کے حوالے سے وہ دن جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو وہ بھی ذرا ساتھ شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پہلے سوال میں قبلہ محترم عارف آہدی صاحب نے 8 محرم تک کا ایک خلاصہ مختصر بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ 9 محرم کو دن بھر کیا فعالیت رہی، ایکٹیویٹی، سرگرمی، میں اس کو مختصر بیان کرنا چاہوں گا کہ 9 محرم کو شمر جو ہیں وہ ایک خط لے کر آتے ہیں ظہر کے قریب۔ عبید اللہ ابن زیاد سے کوفہ سے وہ کربلا کی طرف آئے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ خود اس دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے خود اپنا بھی کوئی مقام، حیثیت وہ قائم کریں، اور عمر ابن سعد کی تحقیر کریں، اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں اس کو انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ لیت و لال کر رہا ہے، آج چند دن گزر گئے اور یہ نہ بیعت کے لیے کوئی اقدام کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی لشکر کشی کر رہا ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک خط دیا شمر کے ہاتھ میں، جس میں یہ کہا گیا عمر ابن سعد کو خطاب کر کے کہ آپ بیعت کا مطالبہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کریں، ان کی اطاعت میں آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے ہم تک پہنچا دیا جائے، اور اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو لشکر کی سربراہی جو ہے وہ شمر کے حوالے کر دو۔ تو شمر یہ لیٹر لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ایک لیٹر اور لائے ہیں، وہ ہے امان نامہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے جو بی بی ام البنین کے فرزند ہیں۔ تو شمر ان کو اپنی بہن کا ان کے بیٹوں میں شمار کرتا ہے، جبکہ ام البنین ان کی بہن نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ قبیلہ ایک ہے، تو ایک قبیلہ ہونے کی وجہ سے اس کو بہن شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک سازش تھی جس کے تحت وہ حضرت عباس کے جو ایک توانا بازو تھے اور امام حسین کے اس مختصر لشکر کے علمبردار بھی تھے، اگرچہ امام حسین کوئی فوج یا لشکر لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اگر وہ جو لشکر لے کر آتے تو بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو لے کر نہ آتے، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا۔ خود ان کا اپنی فیملی کے ساتھ آنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ کوئی لشکر لے کر کوئی کوفے پہ حملہ کرنے یا حکومت چھیننے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو ظہر کے قریب شمر عمر ابن سعد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو یہ لیٹر دیتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم یہ اقدام نہیں کرتے تو
فوج کی سربراہی میرے حوالے کرو. واپس جا کر پھر عمر ابن سعد کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ فوری حملہ کرو. اب وہ عمر ابن سعد کچھ سپاہیوں کو بھیجتا ہے امام کے خیمے کی طرف. اس کے آنے سے پہلے امام اپنے خیمے کے باہر ہی اپنی تلوار کے دستے کے اوپر سر رکھ کر وہ غور و فکر میں سوچ و بچار میں پڑے ہیں کہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب وہ دستہ آتا ہے تو گھوڑوں کے ہنہنانے اور شور اور غل کی آواز اور ان کے نعروں کی آواز کی وجہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ مضطرب ہوئی ہیں. وہ پاس آتی ہیں بھائی کے کہ بھائی کیا آواز نہیں سن رہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بہن میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا ہے جنہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اے بیٹے اے میرے نواسے، کہ فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین. دین کلمہ توحید کی پرچم توحید کو بلند کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پرچم توحید کو مزید آگے بڑھانے میں اور تعلیمات الہی کو قائم اور دین کو قائم رکھنے کے لیے جو بنا الہ الا اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو گویا اس دین کی آگے امام حسین علیہ السلام نے حفاظت کی ہے، پاسداری کی ہے اس قربانی کو، اس خون کی قربانی سے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہو جائے تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کر آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جب پوری امت ہی سو گئی ہے تو ضرورت تھی کہ اب ان کو شہادتوں کے ذریعے خون کے چھینٹے لگائے جائیں. جہاں اقدار بدل گئی تھی، نبی کو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی لعلک باخع نفسک، کیا ہو گیا تو اپنے نفس کو گھولے جا رہا ہے اس امت کے بارے میں کہ یہ راہ راست پر آ جائے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً اگر مدینے میں بیٹھے رہتے، مکے میں بیٹھے رہتے، نہ آتے کربلا کی طرف، نہ آتے کلمہ حضرت توحید یہ بھی دیکھیں نا سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا کہ نبی ہمیں آپ کے ہی خاندان سے قربانی چاہیے اور قیمتی قربانی چاہیے، تو وہ تو واضح کر دیا گیا تھا پہلے ہی کہ شہادت جو ہے وہ بھی آئے گی تو اسی خاندان سے آئے گی. بس یہاں پر امام حسین علیہ السلام بہن کو یہ بشارت شہادت کی دیتے ہیں تو بہن ایک دفعہ مضطرب ہوتی ہے، گریہ کرتی ہیں، بلند آواز سے گریہ کرتی ہیں. آپ فوراً بہن کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو آئندہ آنے والے واقعات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ اے میری بہن اس کے بعد اس لشکر کی سالار تم ہو، میرے مرنے کے بعد تم نے یہ گریہ نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد اپنے منہ کو نہیں نوچنا، بے تابی اور اضطراب کا کیفیت نہ ہو، بلکہ تم نے دوسروں کو حوصلہ دینا ہے، تم نے شہداء کے بچوں کو سنبھالنا ہے، تم نے ان شہداء کی بیوگان کو سنبھالنا ہے، تم نے لشکر کو ہمت دینی ہے. گویا اپنی جگہ پر اس بہن کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیر دل خاتون ہو گئی ہیں، پھر انہوں نے لشکر کو اس طرح سنبھالا ہے. تو بس مختصر یہ کروں کہ یہ اس واقعے کے بعد ادھر سے وہ لشکر کو دستے کو اس نے بھیج دیا. شمر نے جب بھڑکایا ہے تو عمر ابن سعد نے لشکر کو بھیجا ہے. یہ تقریباً سپہر کا ٹائم ہے. تو لشکر جب قریب آ گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ آپ جائیں ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں. تو حضرت عباس نے زہیر بن کین اور حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیا، 20 افراد گھوڑ سوار ان کو بھی ساتھ لیا، آگے بڑھے، اس لشکر سے پوچھا. بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ آگے چلتا ہے جس طریقے سے جن شخصیات نے پڑھا ہوا ہے ان کو تو اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب آپ بیان فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا یہیں سے آگے آپ لے کر بڑھیے گا، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. مفتی صاحب، بہت ہی قیمتی گھڑیاں اور ایک بے پناہ جو ہے وہ ہمیں پیغامات ملتے ہیں اور تعلیمات ملتی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے بھی اس میں ذکر کیا کہ خواتین کو بھی کس طریقے سے بتایا گیا کہ آپ نے اس کے بعد نہ تو اس طریقے سے شور مچانا ہے، نہ جس طرح سے ہمارے عام جگہوں پہ ہوتا ہے شور مچایا جاتا ہے، رونا دھونا کیا جاتا ہے وہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین حق کے لیے جس طرح سے جنگ لڑی گئی، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کس طریقے سے واقعہ کربلا ہمیں اور میسیج دیتا ہے عام زندگی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو دن ہے ہر دو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے نے حق اور باطل کے درمیان مٹتے ہوئے فرق کو جو ہے وہ اجاگر کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہے
اس کو خلفائے راشدین نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس کی تعلیمات کو، اس کی روایات کو بہت اہم اور بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ لیکن جو ہی خلافت کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے تو ملوکیت کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو اسلام کی روایات تھیں، اسلام کی جو تعلیمات تھیں، وہ ان کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک مجسم اگر اسلام ہو تو اس کی جو اس کا جسم بھی چھلنی ہو چکا تھا اور اس کا روح بھی جو ہے وہ اس کے جسم سے جو ہے وہ نکل چکا تھا۔ اور یزید کو جب جو ہے وہ اقتدار پر متمکن کیا گیا تو اس کے بعد تو روایات بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی تھیں، اور ان روایات کو بالکل ختم کیا جا رہا تھا۔ جن روایات کے لیے اور احیاء کے لیے، جن تعلیمات کے احیاء کے لیے صحابہ کرام نے بہت زیادہ محنت بھی کی تھی، جد و جہد کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے تھے، اس میں مرد بھی شامل تھے اور خواتین بھی شامل تھے۔ اسی طرح جس طرح اس نظام کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے مرد و زن نے خلافت راشدہ کے دور میں جو ہے وہ کام کیا، اسی طرح کربلا کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم جو ہے وہ مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی روایات جو ہیں وہ برقرار رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ اور دیگر جو ہے وہ مخدرات عصمت تھیں، انہوں نے بھی اسی طرح پارٹیسپیٹ کیا اور اسی انداز سے دین کی اس اقدار کو اور ویلیوز کو بچانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کربلا کو 2 باب میں تقسیم کیا۔ علامہ فرماتے ہیں حدیث کربلا 2 باب است، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب، کہ کربلا کے 2 باب ہیں، ایک کو تکمیل کیا ہے حسین نے تکمیل کیا ہے اور ایک کو جو ہے وہ زینب نے تکمیل کیا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ انداز مفتی صاحب۔ علامہ صاحب، شہادتوں کا ذکر یقینی طور پر مصائب کربلا کا ذکر کرتے ہوئے ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کسی کو کوئی دکھ نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ شہادتوں پر جو موضوع جاری ہے اس میں ظاہر شہادتیں جو ہیں وہ تمہید کربلا ایک شہادت جو ہے جناب مسلم بن عقیل کی جو کوفہ میں ہوئی تھی، جو سفیر حسین تھے اور کوفہ گئے اور 9 ذی الحج کو وہاں وہ شہید ہوئے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ یزید کے مقابلے میں چلیں گے، لیکن نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے کوفہ کے، یکدم یزید نے اسے دیکھا کہ وہ چونکہ صحابی بھی تھے، دیکھا کہ وہ نرم دل رکھتا ہے امام حسین کے بارے میں، اسے چینج کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو لایا گیا اور اس نے آتے ہی سختی کی، جس وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اور کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم بن عقیل شمار ہوتے ہیں۔ اس قیام کربلا کے یہ جو امام حسین تحریک چلا رہے تھے، اس کے پہلے شہید، انہوں نے وہی پیغام پہنچایا، حتیٰ جب گرفتار ہو کے دربار یزید میں گئے تو اس وقت بھی جب کہا گیا کہ آپ سلام کریں امیر کو، انہوں نے کہا میرے لیے کوئی امیر نہیں ہے سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ وہ پیغام حسین پہنچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین پہ اس کا بڑا اثر ہوا، اور آگے کربلا میں جب آئے تو پھر شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ جو 8 محرم کو حضرت غازی عباس کے لیے منایا جاتا ہے، یہ دن مخصوص کیے گئے ہیں، چونکہ حضرت غازی عباس کا جو کردار ہے قیام کربلا میں اور امام حسین کی اس عظیم تحریک میں، اور اس میں جناب عباس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اس دن 8ویں محرم کو حضرت غازی عباس کی بہادری، شجاعت اور ان کے جو شہادت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ تمام شہداء جو ہیں وہ کربلا کے دن کے، عاشورہ کے دن کے شہید ہیں، اور وہ بھی اکثر ظہر کی نماز کے ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں اور عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً یہ جو روایت ہے اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مشہور روایت 72 شہداء کی ہے کہ 72 شہید اسی ٹائم پر سب شہید ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ تاسوعہ ہے، جیسے مولانا صاحب نے بیان فرمایا ہے، تاسوعہ کو تاریخ میں یہ ملتا ہے
پہلے تو آتے رہے دونوں طرف سے لوگ، لیکن تاسوعہ یعنی 9 محرم وہ دن ہے آج جس دن حسر فیہ الحسین، حسین کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس دن کے بعد پھر کوئی باہر سے آدمی حسین کا حامی و ناصر کوئی آدمی نہ آ سکا۔ اور پھر جو شب عاشور آئی، شب عاشور جو شہادتوں کا آغاز ہوا ہے، اور امام حسین کو تو ظاہر ہے جس وقت امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی تو حضور اکرم نے اسی وقت یہ بتایا تھا یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ بڑی تفصیلی روایات ہیں، لیکن شب عاشور امام حسین نے ایک دفعہ سب صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، یار و انصار کو، اہل بیت کے افراد کو جمع کیا اور اس میں یہ بتایا کہ کل ہم شہید ہو جائیں گے، اور یہ دشمن جو ہے مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، اپنے راستے کی رکاوٹ یزیدیت صرف مجھے سمجھتی ہے، اور آپ میرے یار و انصار ہیں، میں بڑے کھلے دل سے آپ کے گلے سے بیعت کا توق اتار لیتا ہوں، اور روز قیامت بھی حضور کے سامنے، اللہ کے حضور میں یہ گواہی دوں گا کہ یہ میرے وفادار صحابی تھے، آپ بے شک چلے جائیں، میرے ایک ایک اہل بیت کے فرد کا ہاتھ پکڑ کر چلے جائیں، میں تنہا اس دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں آپ پہ کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ یعنی کیسی جنگ تھی، توجہ فرمائیں کہ اگر امام حسین جنگ کے لیے آئے ہوتے تو وہ اس طرح اپنے فوجیوں کو تو انسان واپس نہیں بھیجتا، حتیٰ جناب غازی عباس کہا کہ آپ چراغ بجھا دیں تاکہ جو جانا چاہتا ہے بغیر کسی جھجک کے وہ آرام سے چلا جائے۔ لیکن کیا میں قربان ہو جاؤں ان صحابہ پہ، ان اہل بیت۔ سب سے پہلے جناب غازی عباس اٹھے اور کہا کہ یا حسین یبن رسول اللہ، اللہ وہ دن ہمیں نہ دیکھا ہے آج ہم آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، آپ سے پہلے شہید ہوں گے۔ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، وہ حنفی اس وقت فقہی حوالے سے تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کے قبیلہ جو ہے وہ حنفی قبیلہ کہلاتا تھا۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا حسین آپ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہماری وفا پہ کوئی شک ہے آپ کو؟ ہم آپ کے ساتھ آئے تو جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ان قتلا ثم نشرا ثم احرقا ثم احرقا حیا، اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے جلایا جائے اور زندہ زندہ جلا دیا جائے، 70 مرتبہ اس طرح ہو تو حسین ہم آپ کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک جگہ شہید ہونا ہے اور آپ کے نانا کے سامنے جا کر سرخرو ہونا ہے۔ اسی طرح جناب زہیر ابن قین نے کہا امام حسین میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آیا ہوں، اب میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ ممکن نہیں ہے، میرا یہ تلوار ہے، میری یہ نیزہ ہے، نیزہ میں دشمن کے سینے میں گھساؤں گا اور تلوار کے ساتھ ان کی گردنیں قلم کروں گا، ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ اور کیا خوبصورت جملے ہیں جناب مسلم بن اوسجہ کے، جناب حبیب بن مظاہر کے، حتیٰ اس حد تک کہا گیا کہ 1000 مرتبہ اگر ہمیں قتل کیا جائے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت امام حسین نے خطبے میں جناب عباس کہا کہ چراغ روشن کرو، روشن ہوا تو ایک آدمی بھی نہیں گیا تھا۔ امام حسین نے بڑے فخر سے کہا کہ میرے جو اصحاب ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو یار و انصار ہیں، اس طرح کے انصار کسی کو نہیں ملے جو حسین کو کربلا میں ملے ہیں۔ انہی ساتھیوں پہ امام حسین فخر کرتے ہیں۔ اور یہاں جس وقت کہا کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، آپ نے دیکھا علماء نے بیان کیا امام کی بہت بڑی فضیلت حضور نے کندھوں پہ سوار کر کے نماز کے سجدوں میں سوار کر کے بتائی، لیکن حسین کربلا میں بتا رہے ہیں کہ میری اتنی بڑی فضیلت، میں اتنا افضل، لیکن کائنات میں مجھ سے ایک افضل چیز ہے جو دین اسلام ہے۔ جب اس پہ مشکل وقت آیا تو حسین نواسہ رسول اپنے یار و انصار، اپنی اولاد، اپنے بچوں سمیت یہ قربانی دے سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ جب شہادت کا وقت آیا تو امام کیا خوبصورت فرماتے ہیں، ترکت الخلق ترا فی ہواکا ایتمت العیال لکی اراکا، اے اللہ میں نے تجھے چاہنے کے لیے تیری محبت میں تمام مخلوق کو پاؤں کی ٹھوکر لگا دی ہے، اور میں اپنے بچے یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھے پا سکوں۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رضا انسان حاصل کر سکے، اور حسین کا سب سے بڑا یہی، اس لیے جوش ولی آبادی آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں پاک مصطفیٰ کو خطاب کر کے، نو کے سنا جہاں حسین کا سر سوار تھا اس طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمان آج پوری دنیا میں جس طرح حسین کی یاد منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان دل سے یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ حسین وہ ہستی تھی جس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سر بھی کٹایا، اپنی بہنوں کی چادریں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
علامہ صاحب جو آپ واقعے کا ذکر کر رہے تھے، کیا اسی کی یہ کڑی ہے کہ لشکر جو آ رہا تھا اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خیموں کے پچھلی طرف خندق بنائی گئی اور پھر وہاں پر آگ جلائی گئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ فوجی دستہ قریب آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا ہے استفسار کریں، پوچھیں کیا صورتحال ہے. تو جب امام گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا بیعت کرو تو یا حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ پیغام انہوں نے کہا کہ میں اپنے امیر کو بتاتا ہوں، حضرت امام حسین کو بتاتا ہوں اور پھر جواب لے کر آتا ہوں. لہٰذا ان کو روکا وہاں پر. زہیر بن کین، حبیب ابن مظاہر، وہ 20 افراد وہاں کھڑے رہے، اس دستے کو روکے رکھا اور امام کے پاس تشریف لائے حضرت عباس. امام کو آ کر یہ میسیج دیا تو امام نے کہا کہ ایک رات کی مہلت ان سے مانگو. یہ مہلت کیوں؟ کہ بتاؤ ان کو کہ مجھے نماز سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، میں اس عشق میں اس کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں، راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے پیار ہے. ایک رات عبادت کے لیے ہمیں مہلت دے دو. لہٰذا یہ مہلت کا پیغام لے کر گئے اور انہوں نے بھی کہا ہم اپنے امیر عمر بن سعد کو بتاتے ہیں، اور وہ بات ہوئی اور مہلت مل گئی. اب یہ جو مہلت ہے شب عاشور کی، اس مہلت کا اصل ہدف کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا. قرآن نے مارکہ بدر کو نقشہ کشی اس کی ہے، منظر کشی، اور اس منظر کشی کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اپنوں کو بھی غور و فکر کا موقع دے رہے. یہ نہ کہیں اچانک حملہ ہو گیا، شہادتیں ہو گئی، جیسے کوئی بم دھماکے میں مارا گیا تو ہم کہہ دیں جی شہادت. نہیں، ارادے کے ساتھ ہو، خود ارادے کے. رات کو کہہ دیا جس نے جانا چلا جائے، چراغ بند ہے، ہاشمی نوجوانوں میں سے بھی کس کو لے جانا ہے تو لے جاؤ. لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی وفاداریوں کا یقین دلا رہے ہیں، وہ عہد و پیمان کر رہے ہیں. وہ واقعاً تاریخ نقل کرتی ہے کہ جیسے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، یوں تلاوت کلام پاک ہر خیمے سے آواز آ رہی ہے. یوں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے ان کے چہروں پر رونق ہے، خوشی ہے. تو ایک لمحے کی فکر انسان کے لیے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاح ہو جانے کے بعد اب فساد نہ کرو. کتنی پیچھے قربانیاں ہیں انبیاء کی، ہیں جی، اللہ کے دین کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے. اب امام حسین علیہ السلام نے اس فساد کو روکا ہے اس شب عاشور میں، جہاں انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. قرآن کی ساری تعلیمات انبیاء کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، نہ کہ مولوی اپنے ساتھ جوڑ لے، مسجد کی انتظامیہ اپنے ساتھ، پیر فقیر لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا. حسین اٹھے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور یہ شب بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، کس طرح اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں عواطف جو وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْعَوَاطِف، دین عواطف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آئیں شب عاشور دیکھیں، ماں بچوں کو تیار کر رہی ہے، کوئی علی اصغر کو تیار کر رہی ہے کہ تو نے ہمیں شرمسار نہیں کرنا. تیر آئے، پیاس ہو، جو بھی مشکلات آئیں، کوئی علی اکبر کو تیار ہے، کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہی ہے. یعنی وہ خواتین کا جو آپ کردار کہہ رہی ہیں، اگر پیچھے خواتین نہ ہوں ثبات قدم میں لغزش آ جائے گی. اللہ اکبر. بچوں کی وجہ سے اور خواتین کی وجہ سے. قرآن نہیں کہتا ہے کہ کہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے دین سے نہ ہٹا دے. لیکن یہاں کربلا کی عظیم مائیں ہیں جو خود شہداء کو تیار کر رہی ہیں، جو ساری رات ان کو تلقین کر رہی ہیں کہ تیرے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے. اگر یہ نہ ہوتی، زہیر بن کین کے بارے میں سنتے ہیں، باقی کتنی کہ آنے والے مصائب اور تکالیف ان کو بتائے جا رہے ہیں، وفاداریوں کا یقین دلایا جا رہا ہے. جیسے کہ بلا واحدی صاحب نے بیان کیا کہ کہتے ہیں اٹھ اٹھ کے کہ ایک جان کیا ہزاروں جان قربان. گلزار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ تو ہمارے لیے ڈیلی لائف کی ایگزامپلز ہیں کہ جو ہم واقعہ کربلا سے لیتے ہیں، دینی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو 9ویں محرم میں جو کچھ ہوا اور پھر شب عاشور کی ہمارے فضلاء نے بات کی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی معیار ہمیں نظر آتا ہے کہ چراغ جو ہے وہ بجھا دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ چلا جائے، اور جب چراغ جو ہے دوبارہ روشن کیا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا. ادھر یہاں
اعلیٰ اخلاقی روایات یہ ہیں کہ ہر شخص کو اجازت ہے، حتیٰ کہ اپنے قریب ترین جو اعزہ و اقارب ہیں ان کو بھی اجازت ہے، لیکن کوئی نہیں جاتے۔ اور دوسری طرف جو یزید کا لشکر ہے اس میں سب کچھ موجود ہے، لذائذ دنیا موجود ہے، عیش و عشرت موجود ہے، عہدے موجود ہیں، لیکن وہاں سے کوئی بندہ گر کے یہاں پہ آتا ہے جس کو حر کہتے ہیں، ادھر سے کوئی ادھر نہیں جاتا، ادھر سے ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، لیکن وہ کیا کہا کسی نے کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یعنی یہ انداز جو ہے نا یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اصولوں پر قائم رہنا جو ہے وہ یہ جو میدان کی فتح و شکست ہے وہ میدان میں ہی رہ جاتی ہے، لیکن اصولوں کے اندر جو فاتح ہوتا ہے تاریخ اس کو فاتح قرار دیتی ہے، زمانہ اس کو فاتح قرار دیتا ہے۔ تو ہمیں اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جان کی تم پرواہ مت کرو، لیکن اصول کیا کہہ رہا ہے، اخلاقیات موریلٹی کیا کہہ رہی ہے، اور تمہاری جو روایات ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جب تم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ تو موت کیا ہے، موت کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، اور تمام کربلا کے شہداء اپنے حبیب کی بارگاہ میں جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں پہ وہ تشریف فرما ہو گئے۔ یہ مارکہ وہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن جو اصول اور ضابطے جو ہے وہاں پہ ڈیولپ ہوئے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی ہم جو ہے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس محفل میں ڈسکس کر رہے ہیں، محافل میں بیان کی جاتے ہیں۔ آپ عاشورہ محرم یعنی یکم محرم سے لے کر 10ویں تک ایک اسپیشل جو ہے وہ آپ پروگرامز کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ان اصولوں کو ریوائیو کرنا اور بتانا کہ عملی جد و جہد کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنی قوم کا پاسا جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ جو ہے وہ جان آپ کو قربان کرنی پڑے، آپ کو مال اولاد وطن قربان کرنا پڑے، لیکن جس جد و جہد میں آپ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنی روایات کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ اہم رہتی ہے، وہ قائم و دائم رہتی ہے۔ بغیر عملی جد و جہد کے انسان کو کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر جب آپ عملی جد و جہد کرتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ ملتا ہے، اور آپ کا ہمیشہ راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ محض ہم بیٹھ جائیں اور دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اریٹیشن موجود تھا، یہ بات نہیں ہے کہ صرف امام عالی مقام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس حوالے سے قیام کیا تھا، دیگر جو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اور اس کے حجاز میں جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اسی طرح دیگر بھی لوگ کھڑے ہوئے، لیکن جو سب سے اعلیٰ قربانی دی ہے وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ یعنی قربانیاں سب کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو قربانی جس پر قربانی بھی ناز اور فخر کرتی ہے وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب، جس پر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ موت کا تو وہاں پر قصہ تھا ہی نہیں، اور موت تو وہ میٹر آف ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ تھی ہی نہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہماری اپنے حبیب سے ملاقات ہونی ہے، وہ استقامت، وہ صبر و استقلال جو ہے جس منزل پر وہ قائم تھے، اور علامہ صاحب نے بھی جس طریقے سے ذکر کیا کہ مہلت چونکہ گو کہ وہ مانگی جا رہی ہے، مہلت ایک ریکویسٹ کر کے، لیکن وہ مہلت ایکچول میں تو دی جا رہی ہے ان کو، کہ کیونکہ جو بھی صبر و استقلال کے اس منزل پہ قائم ہو، اس بلندی پہ قائم ہو، وہ کبھی کسی کو وہ کبھی بھی مہلت مانگے گا نہیں، وہ مہلت دے گا ہی ہمیشہ۔ تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ صبر و استقلال آج کے مسلمان میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک شاعر کیا خوبصورت کہتا ہے، جو آپ نے جملہ کہا ہے کہ کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ یہ کربلا کا نام لیا ہے۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو اپنے اللہ پہ ایمان
وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ ایک دفعہ جو اللہ پہ کامل ایمان لاتا ہے، دل کے جذبے سے ایمان لاتا ہے، اللہ اس کو استقامت عطا فرماتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ کربلا اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ دنیا میں اور مثالیں ہیں، آپ بدر کے شہداء کو دیکھیں، احد کے شہداء کو، خندق خیبر کو دیکھیں، ہر جگہ ہے، لیکن کربلا ایک اعلیٰ مثال ہے ڈٹ جانے کی۔ اور میں کہتا ہوں جتنا مشن بلند ہوگا، جتنا مقصد بلند ہوگا، جتنا ہدف عالی ہوگا، اتنی جد و جہد جو ہے وہ تیز ہوگی۔ جس وقت کربلا کے بارے میں گفتگو کی نا امام نے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، امت مصطفیٰ میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ منکر کو ختم کروں اور معروف کو دنیا میں پھیلاؤں۔ ارید ان اسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ، میں چاہتا ہوں سیرت مصطفیٰ اور سیرت علی مرتضیٰ جو مٹ رہی ہے، یزید اس کو مٹا رہا ہے، میں اس کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین جو اس جذبے سے نکلے، اور حسین تنہا نہیں تھے، ہم کہتے ہیں کہ لشکر نہیں تھا، لیکن انہوں نے خواتین کے حوالے سے کہا، میں 2 جملے کہوں گا۔ زینب جیسی شیر دل خاتون، جس کو جناب زہرا نے تربیت کیا تھا، جس کو علی مرتضیٰ نے کربلا کے لیے تربیت کیا تھا، اور جاتے ہوئے وصیتیں بھی کرتے گئے کہ زینب نے کیا کردار ادا کرنا ہے، وہ زینب حسین کے شانہ بشانہ تھی۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ شب عاشور، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، شب عاشور وہ اپنے بچوں کے ساتھ 7 اور 8 سال کے انو محمد ہیں، ان کے ساتھ خیمے میں بیٹھیے۔ حسین جب خیموں کا دورہ کرتے ہیں، آتے ہیں، بیت سنتے ہیں کہ زینب اپنے بچوں کہہ رہی ہے کل تمہارے ماموں پہ مشکل ٹائم آنے والا ہے، آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، آپ نے تیار رہنا ہے، ایسی قربانی دینی ہے کہ ماں فخر سر بلند کر سکے۔ یہ کردار ہے خواتین کا۔ یہ زینب بہن اور بھائی اس مشن کے لیے نکلے اور آخر تک بتاتے رہے، خطبے دے دے کے اپنا تعارف کراتے رہے کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب کوئی بھی نہیں رہا، نہ جناب علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ قاسم رہے، نہ مسلم، نہ اسجا، نہ زہیر ابن قین، نہ حبیب، کوئی بھی نہیں رہا، اس وقت تنہا بیٹھے تھے کہ دشمن سے آواز آئی کہ حسین اب تو کوئی بھی نہیں رہا، اب تو بیعت کر لو۔ اس وقت کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ ٹوٹ گئی تھی تلوار جنگ کرتے کرتے، اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں انہو، اس نے مجھے مجبور کر دیا 2 چیزوں کے درمیان، یا یہ ہے کہ میں بیعت کر لوں، یا یہ ہے کہ اس راستے میں اپنا سر کٹا دوں۔ فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم اہل بیت سے بیعت کی ذلت، اس فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت کی ذلت دور ہے۔ یا اب اللہ ذالک لنا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر یہ ذلت برداشت کروں، اللہ کا رسول برداشت نہیں کرتا۔ والمومنین، قیامت تک آنے والا اہل ایمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نواسہ رسول یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ آخر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ، وہ گودیں، وہ پاک گودیں جن میں حسین پل کے جوان ہوا ہے، وہ برداشت نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کروں۔ لذا ہے ہاتھ ذلہ، میں سر کٹا سکتا ہوں، بیعت کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آگے ضمیروں کو جگانے کے لیے کہتے ہیں، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا نہیں دیکھ رہے ہو اے مسلمان، اے کلمہ گو، وہ سامنے بھی نماز پڑھنے والے تھے، ان میں بھی کئی قاریان قرآن بھی تھے، اپنے آپ کو بڑے مسلمان کہتے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا۔ جب قیامت تک لیے پیغام دے رہے ہیں، جب ایسی صورتحال ہو، ہر مسلمان پہ واجب ہے آگے بڑھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اور یہی جناب امام حسین کی مظلومہ اور مسافرہ شام بہن ہے، جب پہنچی نا دربار یزید میں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹائم کم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر ننگا ہے، یزید نے مسخرہ کیا اور کہا حسین کے ساتھ کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا زینب ہے علی کی بیٹی۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، جو تربیت شدہ ہوتے ہیں، جن کا ہدف بلند ہوتا ہے، جن کا مقصد عالی ہوتا ہے، فرماتی ہیں ما رہے تو اللہ جمیلہ، یزید خوش نہ ہو، میرا نقصان بڑا ہوا ہے، قربانی بڑی دی ہے، لیکن کربلا میں میں نے خوبی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا۔ جو مستقبل کو دیکھ رہی ہیں آگے میرے بھائی کا مشن کامیاب ہے، یہ خون رنگ لائے گا، صدیاں گزریں گی، یزیدیت مرد آباد ہوگی، حسینیت زندہ آباد، تو کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو خوبی سمجھتی ہوں، میں بدی نہیں سمجھتی۔ میں علامہ صاحب اسی کی طرف اگلا سوال لے کے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ شامل کریں گے، وقفہ سے واپس آئیں گے اور پھر آگے بڑھائیں گے پروگرام کو۔ صبح پاکستان کے ساتھ شاست حسین، بادشاہ است حسین۔
दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन ay Karbala, ay Karbala, ay Karbala, ay Karbala. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान के 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहेंगे। अल्लामा नईमुल हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगा और जिस तरीके से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपने कहा कि उस शब अशूर में जो कहा कि नमाज से मुझे मोहब्बत है, तो इखलाकियात का दर्स तो करबला हर सू हर पहलू देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो नमाज और कुरान से मोहब्बत और पूरी इमाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं, जो हमें सबक मिलता है इमाम हसन की ज़िंदगी से, इमाम अली की ज़िंदगी से, हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का पैगाम और ये जो कुरान का पैगाम था, ये कितना ज़रूरी है? अब बहुत सारी हदीस हैं नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत के बारे में, और ख़ुद कुरान की बहुत सारी ताकीद है। कुरान कहते हैं जब हम मोमिनीन को इक़्तिदार देते हैं तो सबसे पहला काम वो इकामा सलात करते हैं। जी। हमें भी बचपन में ये बात समझ नहीं आती थी। मैं कहता था कि मुआशरे में बहुत सारे काम होने वाले हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं और बहुत सारी खराबियाँ, ख़ास तौर पर तो उसको तवज्जो दें कि लोगों को नमाज़ों पर लगा दें। लेकिन जब कुरान को देखा, मासूमीन की सीरत को देखा और ख़ुद इसकी तफसीर को देखा तो ये राज खुला कि ख़ुद कुरान ही ने कहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुआशरे में हर तरह के फ़हशा व मुनकर ख़त्म हो जाते हैं अगर इकामा सलात हो। और आप ख़ुद से देख लें, जिस मुआशरे में नमाजी ज़्यादा हैं वहाँ फ़साद कम है, और जहाँ पर नमाज नहीं है वहाँ फ़साद ज़्यादा है। तो एक नमाज का रूहानी पहलू है कि अल्लाह के साथ जोड़ देती है, हर तरह का तकब्बुर ख़त्म कर देती है, हर तरह की खौफ को ख़त्म कर देती है। तो करबला के मैदान में भी हर तरह के खौफ का ख़ात्मा है जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, और हर तरह का वो जो इज़्तिराब है इंसान के अंदर, और मुख्तलिफ मुमकिन है उसकी अगराज़ और भी हों, उन सब के ऊपर ख़त्ते बुतलान खींच देता है। तो नमाज जो है ना, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, ये जो शब आशूर असहाब हुसैन है, गोया वो अपने ईमान की मेराज पर हैं। ये नमाज के साथ साथ अपने उस महबूब को राज़ी कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं। और यहाँ हम कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि कुरान का हुक्म है कि नबी इनसे कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं आपसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरे अहले बैत के साथ मवद्दत करो। बहुत सारी तकालीफ़ उठाई हैं नबी पाक ने, और फरमाया कि जितनी अज़ियतें मुझे दी गई हैं किसी नबी को इतनी अज़ियत और तकलीफ़ नहीं दी गई। गोया इतनी मुसीबतें और तकालीफ़ और रंज के बाद वो हबीब किबरिया कह रहे हैं खुदा ही की तरफ से कि अगर अजर रिसालत है तो वो मवद्दत है। मवद्दत आप डिक्शनरी में देखेंगे, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत के इजहार को, मुमकिन है मोहब्बत है दिल में है लेकिन उसका इजहार, ये हम उनका ज़िक्र करके उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनके लिए उनकी शहादत का ज़िक्र करते हैं, उनकी ज़िंदगी की सीरत को बयान करते हैं। और नबी पाक ने कैसे मोहब्बत की है, कभी अपनी जुल्फ़े हुसैन के हाथ में देकर, कभी अपने कंधों पे सवार करके, कभी हालत सजदा में अपनी पुश्त पे सवार करके, कभी अपनी ज़ुबान चुसा कर, लिसान नबी को चूस कर वो परवान चढ़े हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ये हुक्म देता कि अहले बैत रसूल के साथ जुल्म करो, तो क्या बताओ इससे बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है कि जिस लिसान को नबी ने चूसा हो, नबी ने अपनी लिसान ज़ुबान चुसाई हो, उन्हीं होंठों का कि जहाँ नबी बोसा लेते थे यजीद के दरबार में, उन होंठों के ऊपर छड़ी लगाई जाए। वो सीना के जिसको हुसैन के सीने को इमाम नबी पाक बोसा देते थे, तो करबला के मैदान में शहादत के बाद उसी सीनों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और फिर अपने लाशों को तो दफना दिया, लेकिन इन
نواس رسول اور اصحاب حسین کے ان شہداء کے لاشیں بے گور و کفن اس تپتی ریت کے اوپر بے گور و کفن پڑی رہیں. وہ حسین یعنی جو مودت کا اظہار امت کی طرف سے ہوا ہے، شاید اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے لیے بھی یہی درس ہے، آؤ قرآن کے ساتھ عجین ہو جاؤ، اس طرح مل جاؤ کہ جیسے حسین ملا ہے. آؤ قرآن کی تلاوت کو اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں کہیں کوئی سستی، کہیں پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، کہیں اللہ کے ان دین سے انحراف نہ ہو جائے. علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے ایک بات کی کہ اکیلی نماز ہی جو ہے وہ بہت سارے فسادات کو ختم کر دیتی ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں سب سے جو ایک مین ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے جو کہ نہیں ہے ان میں، وہ صبر نہیں ہے، صبر اور برداشت نہیں ہے. اس ایلیمنٹ کو کس طریقے سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے اور ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں نا، ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیشنس ہے، صبر ہے. ہم ذرا بھر جو ہے وہ یہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ ایک لائن لگی ہوتی ہے بینکس میں، اس کو وائیولیٹ کرتے ہیں. آپ اشاروں پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ سب گاڑیوں سے آگے جو ہے جا کر میری گاڑی کھڑی ہو. تو یہ ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمارے اندر جو خرابی آئی ہے، اس میں ہمارے ان اکابرین اور ان صلحائے امت کے جو رویے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. ہمارے خطیب کو چاہیے، ہمارے جو ہے وہ محراب و ممبر کو چاہیے کہ وہ پیشنس جو صبر حسین کا صبر ہے، جو صبر رسول اللہ کا صبر ہے، جو صحابہ کرام نے جو ہے وہ دین متین کی جو ہے وہ جد و جہد پھیلانے کی جد و جہد میں صبر و استقامت جو ہے وہ قائم رکھی ہے، اس کو جو ہے ہمیں بیان کرنا چاہیے. اور اپنے جو آنے والی جنریشن ہے، جو موجود ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ ضروری نہیں ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو، اپنے ویو پوائنٹ کو جو ہے وہ دوسروں کو کرٹیسائز کر کے ہی بیان کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ خوبصورت پیرائے میں بیان کریں. دوسروں کو بھی حق دیں کہ وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ خوبصورت پیرائے میں بیان کرے. تو ہر شخص جو ہے وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں بحیثیت خطیب، بحیثیت والد، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، مختلف جو میری حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو روایات، زرعی روایات ہیں، سنہری روایات ہیں، ان روایات کو ریوائیو کریں ہم. اور معاشرے کے اندر یہ جو ختم ہو رہی ہیں ہماری روایات، اور ایک انسان جو ہے وہ جذباتی انسان بلکہ حیوانیت جو ہے وہ اس کی چھائی جا رہی ہے، وہ اس کا جو اعلیٰ مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج جو ہے وہ انسان کو پہنایا ہے کہ وہ سب سے کرامت والا ہے، وہ سب سے عزت و شرف والا ہے اللہ کی مخلوقات میں. اس کا یہی ہے کہ وہ یعنی مسلک فقر کے وارث ہیں، حقیقت میں وہی گالیاں سن کے بھی جو لوگ دعا دیتے ہیں. دیکھیں نا، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ترش رویہ اختیار کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ترش رویہ اختیار کریں. یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق یہ جو ہے وہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 1 وے ٹریفک ہے. یاد رکھیے کہ آپ جو ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اخلاقی رویہ اپنائیں. دوسرا اگر نہیں اپناتا تو نہ اپنائے، یہ اس کا فرض ہے کہ اس کو اپنانا چاہیے. آپ اپنے فرض کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا جو رویہ ہے اور آپ کی گفتگو ہے، کیا اس سے کوئی دل دکھ تو نہیں رہا؟ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے لیے ہرٹ تو نہیں ہو رہا، وہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بن رہے. آپ کے الفاظ میں خوبصورت مٹھاس ہونی چاہیے، آپ کے رویے میں ایک خوبصورت محبت ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. کربلا نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے کہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنا نقصان کر لینا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا. جگہ جگہ پر کربلا کی تعلیمات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں کہ آپ صبر کے راستے پر چلیں، آپ عزیمت کے راستے پر چلیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں. بہت خوب، بہت خوب مفتی صاحب. علامہ صاحب، یہ عشرہ محرم جو ہے یہ جو منایا جاتا ہے، اس کے منانے کا مقصد بھی ذرا واضح فرما دیں، اور عزاداری حسین کا مقصد بھی جو ہے ذرا واضح فرما دیں.
बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बयान करता हूँ जी कि जो इमाम हुसैन नवासे रसूल के मकासद थे, आज़ादारी के वही मकासद हैं। जी इहयाए दीन है, बकाए दीन है, दीन की सरबुलंदी है, उम्मत को असल दीन से आशना करना है, उम्मत में इस्लाह करनी है। वही जो इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है, आज़ादारी उसी का नाम है। प्रोग्राम हर मसलक का मुसलमान प्रोग्राम करता है, चूँकि नवासे रसूल की याद को ज़िंदा करना है। मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिव जहन रख कर आगे बढ़ना होगा। इस मुआशरे देखें, पाकिस्तान के बारे में मैं कहूँगा, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। और सबसे बड़ी दलील मैं कहता हूँ जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और 27 रमज़ान को अल्लाह ने मुझे ये मुल्क अता किया है। वो अतिया इलाही है, वो नेमत इलाही है। हुसैन ने जो सबसे बड़ी, जिस वक़्त 8 ज़िलहज को मक्के से निकले थे जी उसमें एक दुआ पड़ी थी, दुआ अरफा। उसमें अल्लाह के हुजूर कहते हैं मा वजद मन फ़क़द का या अल्लाह व माज़ा फ़क़द मन वजद का या अल्लाह। ऐ अल्लाह, आज जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया। वहाँ से बता रहे हैं कि मैं जो निकल रहा हूँ। और फिर आखिरी अलविदा के वक़्त खैमे से जनाब ज़ैनब के साथ आखिरी अलविदा हुआ। उसमें फरमाते हैं उख्ती ज़ैनब ला तनसीनी फ़ी सलातिल लैल। सबको पता है हुसैन शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं है, आहू वावेला नहीं है उस तरह, बल्कि वो भी मिशन पे नज़र है। फरमाते हैं बहन ज़ैनब, मुझे पता है मेरे बाद तू बेपर्दा हो जाएगी, बेपलान ऊँट पे सवार होगी, कैदी बन जाएगी, बाज़ारों और दरबारों में जाएगी, लेकिन पता है अली जैसे नमाजी इमाम की नमाजी बेटी है, नमाज पंजगाना तेरी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होगी, उस नमाज में मुझे दुआओं में याद रख। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हज़रात, अल्लामा साहब जो हैं उनसे हम रुखसत लेंगे और वक्फ़े की तरफ बढ़ेंगे। वक्फ़े से वापस आएंगे, हमारे साथ एक और इल्मी शख्सियत मौजूद होगी। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे और जो मकसद आपने बयान किया है उस मकसद पर हम सबको चलने की तौफीक दे। एक वक्फ़ा हमारे साथ रहे। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन, सरदाद आदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ऐ करबला, ऐ करबला, ऐ करबला, ऐ करबला। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। 9 मुहर्रम अल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स भी मौजूद हैं जो कि अशरे मुहर्रम अल हराम पे जो है इसकी अहमियत पे और इसकी खसूसियत पे रोशनी भी डाल रहे हैं और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। इसी गुलदस्ते में, इसी उलमा की नशिस्त में एक और मजहबी शख्सियत का इजाफा हुआ है, बहुत मशकूर है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? अल्लामा साहब, तकरीबन 1 घंटे से नशिस्त चल रही थी। हज़रत तशरीफ़ फरमाते अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब 2 शख्सियात रोशनी फरमा रही थी 9 मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम उल हराम के वाक़यात के हवाले से। एक सवाल जहन में आता है, और हम लोग जब देखते हैं करबला के वाक़े को, थोड़ा सा पहले जाके 28 रजब से आगाज़ हुआ और फिर 8 ज़िलहज तक जो मक्का मुकरमा के अंदर क़याम था। हज को क्यों तब्दील किया गया उम्रे में? और ये भी कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुँचाया गया कि यहाँ पर आके काबा के अंदर कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से बात का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़िक्र मुस्तकिल है ख़यालात के लिए, सर दे दिया हुसैन ने किस बात के लिए। वाह 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 वाह, सुभान। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल ही में पिना है, चूँकि हालात इतने तब्दील हो चुके थे। एक शहज़ादा जो शराब का दिलदादा था, अल्लाहु अकबर, जो कुत्तों से दिल बहलाता था, दरबार में उलमा का लिबास पहना के बंदरों को नचाता था, उसने चाहा कि शरीयत और इंसानियत नाबूद हो जाए। उसने दमिश्क के मिंबर से सादा बुलंद की
کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. ایسے میں شاہ کہتے تھے بہت ویراں ہیں دشت کربلا, گھر سے ایک تازہ گلستان لے کے جانا چاہیے. اور مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق, کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے. چونکہ اسلام کی لاج رکھنے کے لیے, فقط اور فقط یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو یزید کہہ رہا ہے یہ اس کے خون کی تاثیر ہوگی. میں چونکہ خون رسول ہوں, میں خون علی ہوں, خون فاطمہ ہوں, لہذا میں ثابت کروں گا کہ جو انکار وہی ہو رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ فقط اقتدار کا ڈرامہ تھا نعوذ باللہ, میں اسے اس انداز سے اپنے عمل سے سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا. اور اس مقصد کے لیے حسین نے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, نانا کا مدینہ چھوڑا اور جب مکہ تشریف لائے, اور ایک سازش کے تحت, سازش یہی تھی جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ کسی طریقے سے حسین کو قتل کر دیا جائے اور یہ قتل ایک راز بن کے رہ جائے. لیکن چونکہ رسول کا نواسہ تھا, یہ عہد و پیمان کر کے نکلا تھا. یزید نے کہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی, قرآن نازل نہیں ہوا. آج جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے, پوری دنیا سرا پہ احتجاج ہے. غیر مسلم بھی قرآن کی توہین کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کی لاج رکھنے کے لیے سب سے پہلے وطن چھوڑا کس نے تھا, سب سے پہلے قیام کس نے فرمایا تھا. شاہ کہتے تھے بہت ویراں ہے دشت کربلا, گھر سے ایک تازہ گلستان لے کے جانا چاہیے. تو اپنی اولاد کو, اپنے اصحاب کبار کو حسین لے کے چلے. اور مکہ مکرمہ میں احرام کو عمرے سے تبدیل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حسین ابن علی کے علمدار عباس, ابو الفضل عباس علیہ السلام نے خطبہ دیا, خطبے میں یہی مقصد بیان کیا گیا تھا کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, شرف ہے اس اللہ کا کہ جس نے اس کعبے کو اس حسین کے بابے کے قدموں سے شرف بخشا. گویا علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ کعبہ ولادت بمد شہادت, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کعبے کو حسین نے اس انداز سے سرخرو کیا کہ اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا دیا. اور جو وحی الہی کا انکار ہو رہا تھا اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اس انداز سے نکلے. یعنی آپ یہ ایک بات سوچنے سے آپ کے جواب مکمل ہو جائے گا میرا آپ کے سوال کا, کہ جس کے نانا نے دنیا کو حج سکھایا, جس نے دنیا کو انسان بنایا, انسان سے مسلمان بنایا, مسلمان سے صاحب ایمان بنایا, اس حسین نے کعبے کو خیرباد کہا اور کہا کہ میں حرمت کعبہ بچانے کے لیے حج چھوڑا ہوں. یعنی آج بات حرمت کی ہوتی ہے, بات توہین قرآن کی, توہین رسالت کی. تو سب سے پہلے حرمت کو پامالی سے بچانے والا مکے سے مدینے کی طرف, مکے سے کربلا کی طرف کوچ کرنے والا حسین ابن علی تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں, آج چونکہ 9 محرم کی بات آپ نے کی, آج پورا دن حسین نے یہی منصوبہ بندی کی تھی. مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رہا. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے یا یہ لیسن ملتا ہے کہ حسین نے یہ سبق دیا کہ اسلام کو جو ہے وہ پیار اور محبت سے آگے بڑھانا چاہیے, نہ کہ آپ فتنے اور فساد سے آگے لے کے جائیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو تعلیم قرآن کی دیتے ہیں اور جو بھی دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اس کو مجسم کر کے پہنچاتے ہیں. جی مثلا مختلف اشاروں کے ذریعے اس کو مجسم کر دیتے ہیں. مثلا فرمایا کہ یتیم کی کفالت جو ہے کرنے والا, یا خاص طور پہ یتیم بچیوں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یعنی وہ مطلب کو مجسم کر دیتے ہیں. ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی ہو رہی ہے اور اس میں آپ ریفری بن گئے ہیں اور بعد میں کہا کہ دیکھو اصل پہلوان وہ نہیں ہوتا جو مد مقابل کو چاروں شانے چت کر دے میدان میں, بلکہ وہ ہوتا ہے جو غصہ پی جائے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ فتنہ یا فساد یا سازشیں کرنا, اس کے پیچھے بنیاد یا حسد ہو سکتی ہے یا تکبر ہو سکتا ہے یا کینہ ہو سکتا ہے. جبکہ ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی دین کی سربلندی کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کے دین کی طرف دعوت دو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت و دانائی بھی ہے اور ایسا واعظ و نصیحت کہ جو دل کو بھی منقلب کر دے. لہٰذا ایسی وہ ممکن تھا کہ وہیں بیت اللہ ہی میں قتل ہو جاتے, خبر بھی تھی, شہادت کی تو پہلے سے بچپن سے بشارتیں بھی تھیں, لیکن آپ نے ایسا اس کو مجسم کر کے کربلا کے میدان میں کیا ہے کہ یہ نقوش انمٹ ہو گئے ہیں.
یہ انمٹ نقوش اور قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ جہاں کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، لفظ وا ہے، آؤ نہیں ہے، یعنی تم دو ہو تو بھی قیام کرو حدود اللہ کے لیے، اور اگر تم اکیلے ہو کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا پھر بھی کھڑے ہو جاؤ۔ فتنہ و فساد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب آپ دین سے انحراف کر کے اور اکیلے ہوں تو کسی اور سازشوں کے ذریعے آپ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں۔ نعوذ باللہ ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر دین کی سربلندی کے لیے حسین نے جو استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو نصرت کرے، یہ ذاتی نصرت نہیں مانگ رہے، یہ عاشور کے دن جب ساری قربانیاں دے دی ہیں اب اکیلے ہیں، تو یہ استغاثہ اپنی ذات کے جان کے بچانے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ استغاثہ دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ کہ آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہ کس طرح کی سیاسی اقتدار کے لیے وہی زینب کبریٰ کے حرم میں کس طرح قتل و غارت، بم دھماکے، تو دمشق میں تو ادھر سے بھی کچھ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے کہا کہ اے سیدہ ہم آپ کو دوبارہ اسیر نہ ہونے دیں گے، ہم حرم رسول کا دفاع کریں گے۔ تو امام وہاں کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں ان فتنہ پروروں کو کہ جو مد مقابل ہیں، جن کو کئی مہلتیں دے چکے ہیں، جن کو تعارف کروا چکے ہیں کہ بتاؤ میرے علاوہ، ان سے گواہیاں لے چکے ہیں کہ بتاؤ فاطمہ کا لال میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے علاوہ کسی نواسہ رسول کو اس عرض پہ دیکھتے ہو؟ تو جب وہ ساری گواہیاں دے چکے ہیں اس کے بعد بھی ان کے وہ ظلم و ستم کی انتہائیں، اور وہ کہیں ظلم تھمنے پر آتا ہی نہیں کہ نہ فقط کربلا کے بعد بھی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ جا بے جا کربلائیں برپا ہیں۔ اور اس میں قرآن کہتا ہے دیکھو لا تکونوا ظہیرا للمجرمین، مجرموں کی پشت پناہی نہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجرموں کے پشت پناہ گھر والے بھی ہیں، دو سیاسی لوگ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سارے لگے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں مجرم کی پشت پناہی نہ کرو۔ اور حضرت موسیٰ نے جب وہ شرطے نے، سپاہی نے ایک ان کے ماننے والے کو مار دیا تو آپ غصہ آپ کے اندر اتنا تھا، وہ غصہ در حقیقت ظلم کے خلاف نفرت تھی، اس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تھا۔ لفظ باعثا کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا، ایک لفظی معنی اس کا یہ ہے، ایک تو ہے نبی پاک کا مبعوث ہونا، نبوت و رسالت کے ایک لفظی معنی ہوتا ہے، یعنی نبی پاک کو ظلم اور فتنہ و فساد کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ پھر بے چین تھے، پھر نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ آرام دیکھتے ہیں نہ کوئی اور چیز، تو دو کرتے ہیں۔ تو کربلا میں امام حسین نے یا ان کے ساتھی ہیں وہ اسی پیغام الہی کے مطابق وہ بے چین ہیں، اضطراب ہیں، اور کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو موسیٰ نے ایک نعرہ لگایا، فرمایا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس سے پہلے فبما انعمت علیہ، کہ اے پروردگار تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں ساری کی ساری کسی مجرم کی پشت پناہی پر نہیں ہوگی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ مجرموں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی بیخ کنی کے لیے ہے، نہ یہ کہ ان کی پشت پناہی کے لیے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا جس طریقے سے ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، وہ تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بچپن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تمام تر باتیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں لیکن اس پہ عمل پیرا کوئی بھی نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے اور پھر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس فکر کو، حسینی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فکر کو ہم جو ہے وہ اس گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ امت سمجھے، تو مسائل ظاہر ہے کہ پھر اس حوالے سے زیادہ بڑے ہیں۔ بات یہ جو کی گئی، اس پر بھی میں تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوشن دوں گا کہ حضرت امام عالی مقام نے یہ جو کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر، دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ کی شہادت کا علم تھا،
اور یہ ایک ایسی شہادت ہے جس کی شہرت آپ کے بچپنے میں ہی ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ بتا دی تھیں اور جگہ بتا دی تھی، سارا ایک تفصیلاً جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ ارض کربلا کی جو ہے وہ مٹی بھی ایک شیشی کی صورت میں حدیث میں آتا ہے دے دی، اور پھر آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں آپ جو ہے وہ یعنی حج نہیں کرتے۔ اب وہاں پہ جو پلاننگ تھی کہ کوئی شخص اٹھے گا جو آپ کو شہید کر دے گا، تو شہادت ادھر ہو یا شہادت ادھر ہو کربلا میں، شہادت تو ایک شخص کی ہونی تھی، ایک ہستی کی ہونی تھی، لیکن کعبۃ اللہ میں اگر کوئی نامعلوم افراد جو ہے وہ اٹھ کر آپ کو شہید کر دیتے اور وہ چھپ جاتے، تو پھر حق اور باطل یوں جو ہے وہ واضح نہ ہوتا جس طرح آپ کی کربلا میں شہادت ہوئی ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے کعبۃ اللہ کے حج کو چھوڑ کر کربلا کا انتخاب اس وجہ سے کیا تاکہ اس فکر کا رد ہو سکے کہ خبر بھی آئی تھی اور وہی بھی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے آپ جو ہے وہ وہاں پہ تشریف لائے تھے اور اس انداز سے آپ نے اپنی شہادت پیش کی کہ سب کو پتہ چلا کہ ایک طرف قرآن کے مخالف کھڑے ہیں، قرآن کی فکر کے مخالف کھڑے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ قرآن کے نظام کو بچانے والے کھڑے ہیں، قرآن کی فکر کو جو ہے وہ بچانے والے کھڑے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا نا کہ رمز قرآن از حسین آموختم، کہ میں نے قرآن کی جو رمز ہے میں نے حسین سے سیکھی ہے۔ حسین نے کربلا کو ترجیح اس وجہ سے دی کہ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ قرآن کو جو ہے وہ نیزے پر سنانا ایک قرآن کے لفظوں کی حفاظت ہے، اور اپنی شہادتیں پیش کرنا قرآن کے معنی اور مفاہیم کی جو ہے وہ یعنی حفاظت ہے۔ دو طرف سے جو ہے حضرت امام عالی مقام نے قرآن مجید کی اور فکر قرآن کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا دل کھول کر کسی ایک مکتب کے ساتھ اس کو اٹیچ نہ کریں اور کوئی مکتب اپنے ساتھ اس کو اٹیچ نہ کرے۔ یہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ اسلام کی عظمت اور رفعت کا واقعہ ہے، یہ اسلام کی سربلندی کا واقعہ ہے، یہ ان ظالموں کی شکست کا واقعہ ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو اسلامی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کینوس ہے، چھوٹا نہیں ہے، ایک بڑے کینوس پر جو ہے وہ اس کو پھیلا کر میدان کربلا کو جو ہے وہ دیتی، اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک مکتب اس کو اپنے ساتھ اٹیچ نہ کرے اور کوئی دوسرا مکتب یہ نہ کہے کہ یہ تو ان کا ہے، نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، سب کہیں گے ہمارے حسین۔ بے شک علامہ صاحب، جس طریقے سے خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے 9 محرم الحرام کے حوالے سے، ہم لوگ پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں، 10 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے کچھ واقعات جو ہیں وہ اگر ہم لوگ شامل کریں، اور پھر شام غریبہ وہ میں حضرت کی طرف ریکویسٹ کروں گا، لیکن آپ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کی صبح کو کیا منظر تھا؟ چونکہ 9 محرم بھی حسین ان کے اولاد اطہار اور اصحاب کبار سے منسوب ہے جی، اور 10 محرم تو ظاہر ہے کہ تمام تر شہداء یوم حسین ہے، بے شک، اور تمام شہداء کربلا جنہوں نے چراغ بجھانے کے بعد امام علی مقام کے اپنی گردنوں پہ اپنی تلواریں رکھ دیں اور کہا فرزند رسول اب اگر جانے کے لیے کہا تو ہم اپنی گردنوں کو اپنی تلواروں سے اڑا دیں گے، اس موقع پہ مقام فخر پہ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام علی مقام کو کسی ایک فرقے سے منسوب کرنا، فرقہ نہیں کسی ایک مذہب سے منسوب کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ باقی رہ گئی 9 محرم کی شب عاشور، یہ ابھی شب ڈھلی نہیں تھی کہ 9 محرم کے جو تاریخ نے واقعات بیان کیے ہیں اس میں سے مختصر ترین ایک جملہ کہ اس دن یزید کے لشکر کی طرف سے باقاعدہ بڑے سہانے خواب دکھائے گئے، اور شمر ابن ذی الجوشن جو بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ دوسری مرتبہ کربلا کی زمین پہ آیا، پہلے ایک دفعہ آیا پھر واپس چلا گیا، پھر یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے سفارش کے طور پہ یہ امان نامہ لکھوا کے لایا
اور امان نامہ کس کے لیے؟ ابو الفضل عباس کے لیے، جی 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 اس واقعے کا ذکر ہوا، ہاں جس کا ذکر یقیناً ہوا ہے۔ تو میں فقط اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے کہہ دیا تھا عباس میں نے سب کو کہہ دیا ہے، جو جانا چاہتا چلا یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن حضرت ابو الفضل عباس نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ وائے ہو تجھ پہ، تو فرزند رسول کے خون کا پیاسا ہے اور ہمیں امان دینا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ام البنین نے عباس کو دودھ پلایا تھا اور عباس کو تربیت ایسی دی تھی۔ میں یہاں پہ چونکہ دامن وقت میں بڑی غربت ہے، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عصر عاشور امام علی مقام نے جو سزا استغاثہ کی بات ہوئی، اور وہ سزا استغاثہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہ تھی، اس لیے کہ اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہوتی مولا شیر نہ پڑھتے انکان دین محمد لم یستغ الا بقتلی یا اسوی فخذینی، اگر نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، تلواروں آؤ حسین حاضر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کا مطلب حسین نے پیغام دیا تھا، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کر بتا گئے تھے یزیدیوں کو، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کر بتا گئے تھے یزیدیوں کو جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں کربلا بنے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب 10 محرم الحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے عرض ہوا ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ روز عاشور ہیں، صبح سے عصر تک شہادتیں ہیں، اور اس دوران ایک اور اہم واقعہ جو ہے وہ باجماعت نماز کا قائم کرنا ہے اسی میدان کربلا میں تیروں کے سائے میں۔ تو قرآن صراحتاً حکم دیتا ہے نبی کو کہ میدان جنگ میں جب وقت نماز آ جائے تو کچھ افراد آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں اور کچھ ڈھال کے طور پر۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے جن کے بارے میں پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اسلامی حکومت نام نہاد اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، جن کے خلاف یہ ساری پروپیگنڈا ہے، وہاں پر جب وقت اذان ہوا تو ایک صحابی نے آ کر، سیداوی جن کو کہا گیا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ امام وقت اذان ہے، تو آپ نے دعا دی اس میدان میں کہ تمہیں خدا نمازیوں میں سے شمار کرے، اور نماز کی اس اہمیت کے پیش نظر باجماعت نماز ہوئی ہے۔ آپ 100 بہانے بنا سکتے ہیں جیسے آج ہم بناتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ نماز سے دوری کا، کبھی کہیں۔ تو خیر یہ واقعات اور شہادتوں کے بعد آپ نے چونکہ شام غریبہ کا ذکر کیا تھا تو میں اس کی طرف چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شام کا وقت ہوا ہے، اس وقت شہادتوں کے بعد خیموں کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس حملے میں جو کچھ تھا، حالانکہ خیموں میں کیا تھا؟ یہ مسافر تھے، کون سی یہ جواہرات لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے لوٹ مار امام حسین علیہ السلام کے وجود مقدس اور اطہر کے ساتھ کی ہے۔ کسی نے انگوٹھی چاہی تو انگلی کاٹ کے لے گیا، کسی نے لباس چاہا تو وہ یعنی بوسیدہ لباس تار وہ بھی نہیں اس نے تن پہ چھوڑا، وہ تو یوں تبرکات سمجھ کر لے جا رہے ہیں۔ چادروں کا چھن جانا، ضروریات زندگی کے پانی تو تھا ہی نہیں، اور بھی کیا تھا ان کے پاس، کوئی چادر بچھانے کو یا کیا کچھ تھا، وہ خیموں سے لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں کیا تو غریب کہتے ہیں پردیسی کو، غریب الوطن، تو شام میں غریباں وہ سارے وہاں پردیسی تھے، وہ سب غریب الوطن تھے، کوئی وہاں نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرتا، کہ کوئی پانی پلا دے، کوئی یتیموں کو تسلی دے دے، کوئی آئے اور لاشوں کو دفنا دے، کوئی آئے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر دے، یا کوئی آئے ان کے درد میں شریک ہو جائے، ان کے ساتھ 2 جملے ہمدردی ہی کے بول دے۔ اب جب آگ لگ گئی خیموں میں تو رات کے وقت اب نہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی رات کو بسر کر سکیں، لیکن وہ کیسے بسر ہوتی جس کے سامنے اپنے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے ان کو نیند آئے گی، اور کیسے وہ پریشانی میں چند لمحے باقی بھی زندگی کے گزار سکیں گے کہ جن کے جیتے جاگتے نوجوان ان کے سامنے تھے چند گھنٹے پہلے، اور آج وہ یوں میدان میں پڑے ہیں۔ اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ عواطف، دین عواطف کے علاوہ کچھ نہیں، وہ احساسات و جذبات وہ کیا ہیں اس وقت
ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے وہ مورخ نہ سمجھ سکتا ہے نہ نقل کر سکتا ہے. اسی لیے اسٹیج سے بعض اوقات زبان حال میں یہ بات ہوتی ہے اور ہم پھر اس بحث میں چلے جاتے ہیں نہیں تاریخ میں تو یہ تھا ہی نہیں, تاریخ میں تو یہ تھا تو وہ تھا نہیں. وہ بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اکبر اگر میدان میں گیا ہے تو امام حسین کہہ رہے ہیں, نہ یہ کہ میرا جوان بیٹا ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ اے پروردگار ابھی وہ جا رہا ہے جو صورت میں جو سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. اب اس احساس کو کہ جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہے, شہادت کے لیے جا رہا ہے اور کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے, اس کو مورخ کیا سمجھے اور کیا بیان کرے. تو شام غریبہ میں جو بچ گئے ہیں ان کی وہ رات کس قدر درد بھری ہے, کس قدر غمناک ہے, کس قدر المناک ہے کہ ایک بچی نہیں مل رہی, بنت جس کا نام سکینہ بھی کہا گیا, بعض نے سکینہ تلفظ کیا. کہ اب خواتین نے جب دیکھا کہ بیٹی نظر نہیں آ رہی تو اس کو ڈھونڈنا شروع کیا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ہے کہ وہی بیٹی جو باپ کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی وہ اسی سینے کی تلاش میں گئی ہے. وہ گئی ہے بابا بابا کرتے ہوئے اور ادھر سے خدا نے یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ آؤ بیٹی میری طرف آؤ, علیہ علیہ آؤ میری طرف, میں یہاں ہوں, آؤ. سر کٹے بدن کے اوپر. اب بیٹی جب جائے گی شارک کٹی ہوئی ہیں, وہ چہرہ ڈھونڈتی ہے کہاں ہے, باپ کو پہچانے, لباس سے پہچانے, لباس کہاں ہے, ہاتھوں سے پہچانے. زینب نے جب بھائی کا لاشا دیکھا ہے تو 2-3 جملے ہیں ان کے بہت پیارے. وہ کہتی ہے مدینہ کی طرف رخ کر کے, نانا کو مخاطب کر کے کہ بابا پہلے درود و سلام بھیجتی ہیں کہ آپ پر ملائکہ کا درود و سلام اور آپ پر ہمارا درود و سلام. میں بھائی کو کیسے پہچانوں, سر تو تن کے ساتھ جدا ہو گیا ہے. ہم لباس سے پہچاننا چاہے, لباس تو ہے نہیں, کوئی انگوٹھی نشانی ہے کہ اس سے بھائی کو پہچان لے. کس چیز سے بہن اپنے بھائی کی لاش کو پہچانے. اور یہاں ایک جملہ کہا, ربنا تقبل منا ھذا القربان, خدایا یہ جان, یہ قربانی, یہ عظیم ترین قربانی اپنی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول فرما. پھر ایک جملہ ہے کہ کسی نے اگر بعد نے کہا دربار یزید میں یہ جملہ کہا ہے یا وہاں پر کہا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوا, لیکن یہاں پر زینب پھر کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا, اللہ نے ہمیں شہادت جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے, اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں, تو ہماری نہ عزتیں کم کر سکتا ہے نہ ہمارا ذکر کو کم کر سکتا ہے. خدا نے ہمارے ذکر کو جیسے نبی کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے, اس کے اہل بیت کا ذکر, ان کی قربانیاں, ان کا ایثار. تو شام غریبہ اس کے درد کو نہ محسوس کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ علامہ نعیم الحسن نقوی صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ علامہ قمر حیدر زیدی صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہ پروگرام ایک چھوٹی سی کوشش ہے, جس طریقے سے میں نے پروگرام کے شروع میں یہ آغاز میں کہا تھا کہ پی ٹی وی ہوم, پی ٹی وی نیوز پہ آپ لوگ یہ نشریات دیکھتے رہیں گے, آج کے دن بھی, کل بھی, اور یہ محرم پورا سلسلہ چلتا رہے گا. صبح پاکستان میں خاص طور پر آپ لوگ سیگمنٹس دیکھتے رہیں گے جو آگے بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. لیکن یہ مقصد جو ہے وہ علامہ صاحب کی آخری بات سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اس مقصد کو جاننے کے لیے, اس پر چلنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور شاید ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی سمجھ میں ابھی یہ بات نہیں آ رہی, لیکن خداوند سے دعا ہے کہ فکر حسینی کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ آپ زندگی میں جو بھی کر لیں, اور جب محرم آتا ہے تب یہ ایام سجتے ہیں اور یہ دوبارہ سے کہانی کربلا کی زندہ ہو جاتی ہے, اور وہ اسلام کو زندہ کرنے کی جو بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل, اور اس کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ چلتی رہیں اور آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیں. صرف ان چند ایام میں جو ہے آپ اس کو ذکر نہ کریں, اور نہ صرف ان دنوں میں آپ جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں, بلکہ اپنی پوری زندگی میں آپ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں جو کہ آپ شامل کر سکتے ہیں. جیسے صبر و استقامت کی بات ہوئی, اپنی غور و فکر کی بات ہوئی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کس طریقے سے غور و فکر کریں گے اور اس میں کس طریقے سے آپ ثابت قدم رہیں گے. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو مقصد کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور دعا اللہ سے ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اس مقصد میں کامیاب کریں اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس محرم الحرام کے علاوہ پورا سال جو ہے وہ فکر حسینی کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق ہمیں دے. آمین. مجھے
रुशना को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह बरोज़ पीर। बहुत सारा ख्याल रखें। मुहर्रम उल हराम की ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप लोग देखते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।